السلام علیکم. ویلکم ٹو رومی اینڈ اقبال سرکل. ملے ہیں ہم کو آباس ہے جو موتی علم و حکمت کے، ہمارا فرض ہے پہنچائیں ان کو اگلی نسلوں تک. For this session I have picked first three verses of a poem in ضرب کلیم by اقبال. It's titled فقرو و راہبی. فقرو راہبی. I'll recite these three verses in Urdu first, then give simple Urdu translation, then give simple English translation and try to convey the message that Iqbal wants us to have from these few lines. Iqbal says, کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی، تیری نگاہ میں ہے ایک فقر و رہبانی، اور سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار، فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی، اور پسند روح و بدن کی ہے وانمود اس کو کہ ہے نہایت مومن خودی کی عریانی. بیوٹیفل. کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی، یعنی کہ اس میں تو کوئی مشکل لفظ نہیں ہے کہ تمہارا مسلمان ہونا، جس کو تو مسلمان ہونا سمجھتا ہے، شاید وہ کوئی اور چیز ہے جس کو میں نہیں سمجھ رہا. یعنی کہ جو میرے ذہن میں ہے مسلمانی، تیرے ذہن میں وہ مسلمانی شاید نہیں ہے. کیوں؟ تیری نگاہ میں ہے ایک فقر و رہبانی، کہ تیری نگاہ میں تو جس طرح سمجھتا ہے کہ فقر اور رہبانی ایک ہی چیز ہے، تو یہ مسلمانی نہیں ہے. فقر کہتے ہیں اللہ رب العزت کی محبت میں ہر دنیاوی خواہش کو ترک کر دینے کا، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینے کا، اور اس پہ یقین رکھ لینا کہ اللہ نے مجھے جو ہے پرورش میری کرنی ہے، میرا خیال کرنا ہے، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ میں نے اپنے تمام معاملات جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں. اس لیے نفسانی خواہشات جو میرے اندر آ رہی ہیں جو کہ غیر اسلامی ہیں، میں نے ان کو ترک کر دینا ہے، میں نے اس کی طرف رغبت نہیں کرنی. اس کو فقر کہتے ہیں. اور رہبانی جو ہے یہ کچھ مذاہب کے اندر دنیا کو ترک کر دینے کا نام ہے. جیسے بدھزم میں منکس ہوتے ہیں، بس ہر چیز دنیا کو چھوڑ کے وہ کہیں اکیلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے اوپر ہوگا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، جو ہو جائے گا، لیکن ہم نے کچھ دنیا کا کام بھی نہیں کرنا، بس اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اور کچھ کرنا نہیں ہے، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا. تو وہ ہے رہبانیت. سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار، کہ سکون پرستی کے یعنی کہ بالکل کچھ بھی نہ کرنا، یا امن کو پوجا کر لینا کہ میں امن میں رہوں گا، اکیلا، کسی کو نہ چھیڑنا، نہ کوئی مجھے چھیڑے. تو سکون پرستی کا مطلب ہے بالکل کچھ بھی نہ کرنا، بے عمل ہو جانا. راہب کی جو یہ صورتحال ہے، اس سے فقر بیزار ہے. جو لوگ فقر پہ چلنے والے ہیں، جو فقیر ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ایسے کہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں لیکن بعمل رہتے ہیں، ان سے وہ کہہ رہا کہ جو فقیر لوگ ہیں وہ رہبانیت کی اس طرح کی لا تعلقی سے بالکل بیزار ہیں. فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی، کہ فقیر کی جو کشتی ہوتی ہے اس میں ہمیشہ طوفان رہتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کیے کرتا رہتا ہے، وہ کبھی بھی بے عمل نہیں ہوتا. اس کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی طرف کے جو احکامات ہیں ان کی وہ پیروی کرتا ہے، اور وہ انسانی اور نفسانی خواہشات جو ہیں ان سے وہ دور رہتا ہے، لیکن باعمل ہوتا ہے. اور یہ آخری شعر مجھے پسند ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ اس سیشن کو سلیکٹ کیا. پسند روح و بدن کی ہے نمود اس کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ روح اور بدن کی نمود. کھلے ہوئے کو کہتے ہیں، پوری طرح کھلی ہوئی چیز، نمود جو ظاہر ہو جائے. روح اور بدن دونوں کا پوری طرح سے ظاہر ہو جانا، یہ اللہ کو پسند ہے، کہ ہے نہایت مومن خودی کی عریانی. نہایت کہتے ہیں کلائمیکس کو، انتہا کو، کہ مومن کی انتہا کیا ہے؟ مومن کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، اور لا الہ الا اللہ سے، اور لیکن شہادت سے، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ خودی کی عریانی، خودی کو کھول دینا، خودی کو واضح کر دینا، خودی کو ظاہر کر دینا. یہ ہے کلائمیکس مومن کی. اگر آپ کی خودی ظاہر ہو جائے، خودی آپ پہ ظاہر ہو جائے، اور آپ خودی کے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں، اور خودی میں آپ کمال حاصل کر لیں،
खुदी को पहचान लें, उसकी परवरिश करके उसको मुकम्मल कर लें, तो ये है निहायत मुसलमान की, निहायत मोमिन की। एक बिलीवर जो है उसकी 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 टारगेट ये होना चाहिए कि अपनी खुदी को वो पूरी तरह से जाहिर कर ले। तो ये है इकबाल का पैगाम यहाँ पे कि मुसलमान को ये चाहिए कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात को तर्क कर दे, फ़कीर हो जाए, अल्लाह पे तवक्कुल रखे, लेकिन बाअमल रहे और अल्लाह के जो अहकामात हैं उनको पूरी तरह से पूरा लाए, और अपनी अंदर की जो उसकी रूहानी शख्सियत है उसको पहचाने, उसकी परवरिश करे, और उसके ज़रिए से अल्लाह तक पहुँच जाए, और फिर अल्लाह के जो अहकामात हैं और अल्लाह की जो ये कायनात है इसमें वो उसका नायब होके उसके सारे काम जो हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, अल्लाह की मंशा मुताबिक करे और करने के काबिल हो जाए। जब अपनी खुदी को इंतहा तक पहुंचाएगा तभी वो जाकर ये सब कुछ कर सकेगा, वरना ये इसके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो इसको सिंपल इंग्लिश में ये ऐसे कहूँगा, कुछ और चीज़ है शायद तेरी मुसलमानी, योर इस्लाम और योर बिलीविंग इन इस्लाम बेसिकली समथिंग डिफरेंट देन व्हाट आई हैव इन माइंड। तेरी निगाह में है एक फ़क्र और रहबानी, इन योर व्यू being totally disconnected with the world and being a kind of a rahib is the same thing as being a dependent on Allah subhanahu wa ta'ala, and being a darwish and intoxicated by Allah subhanahu wa ta'ala's love and living the life based on Allah's dictates and Allah's shown and ordered principles. सुकून परस्ती है राहिब से फ़क्र है बेजार। A person who depends on Allah subhanahu wa ta'ala and is fakir, is not interested, he's actually disenchanted by the solitude and inactivity of a rahib, of a person that has abandoned the world and only wants to be alone and in connection with nature. Fakir ka hai safina hamesha tufani. A person who is a devout believer in Allah subhanahu wa ta'ala and is active in his ibadas, his chest basically and his boat or his ship is always facing the tide, facing the storm in the ocean or in the river. So basically he's like a boat that is surrounded by the storms and surrounded by the rising tides of the river or the ocean in which it is. In other words, in the world, it deals with the tides, ups and downs in the life, and does not refrain from tackling all of this. पसंद रूह बदन की है वानमूद उसको। Allah subhanahu wa ta'ala likes when you nurture your spirit as well as your body, physical body, कि है निहायत मोमिन खुदी की उरियानी, because the climax of a believer is to be able to bring out his spiritual being, his true self that is within him, bring it out spiritually, nourish your spirituality to the point that you are now understanding the purpose of your life and connecting yourself to Allah subhanahu wa ta'ala. Until we meet again, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.